الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و انتہا فضل و احسان ہم پر ہوا کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں، وجہ وجود کائنات، سبب تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت عظمیٰ میں پیدا فرمایا، اور اس امت عظمیٰ میں پیدا ہونے کا فخر عظیم ہمیں عنایت فرمایا. اور مزید اس کا ہم پر احسان عظیم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں آج رمضان المبارک کے ابتدائی ایام پہلے عشرے میں ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ دن میں روزہ رکھنے اور رات میں تراویح اور تسابیح میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے روزوں کو فرض کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں. اور روزہ جو عظیم ترین عبادت ہے، جس میں جسمانی محنت بھی ہے، اس میں مشقت بھی ہے، اور روزہ دار کو تمام دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو یہ تھوڑا ہم پر بار گزرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی روزوں کو فرض کرنے کا اعلان فرمایا، ساتھ ہی ساتھ یہ فرما دیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ پہلے تم سے پہلے جو گزرے ہیں امتیں جو گزری ہیں ان پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا. ایسا نہیں کہ تم پر یہ مشقت والی عبادت کو صرف تم پر ہی ہم لاد دیے ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ عبادت کوئی کرنا مشکل ہے، انہیں کوئی یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ یہ مشکل ترین عبادت ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ڈھارس دے رہے ہیں، طمانینت عطا فرما رہے ہیں. دیکھو، گھبراؤ مت کہ یہ جو صبح فجر سے لے کر کے سحر سے لے کر کے افطار کے وقت تک 14 گھنٹے، ابھی جو گرما کا ہے کم و بیش 14 گھنٹے 13 گھنٹے موسم کے حساب سے ہوتا ہے، تو اتنے اوقات اتنے گھنٹے وہ کوئی چیز کھائے نہیں، کوئی چیز پیے نہیں. تو یہ ایک بار گزرتا ہے انسان کے لیے. تو کہیں مسلمان کہیں گھبرا نہ جائے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس عبادت کو سن کر کے فرض جو کیا گیا ان پر کہ ایسا نہ سمجھیں کہ بھئی یہ عبادت مشکل ہے، کوئی نہیں کیا ہم سے پہلے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی ہم کو وضاحت کے طور پر فرما رہے ہیں کہ تمہارے سے جو پچھلی امتیں ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں وہ بھی کر چکے ہیں یہ عبادت، تو تم گھبراؤ مت. تو ڈھارس باندھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ فرما رہے ہیں کہ کتب علی الذین من قبلکم، یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت تم پر ہی فرض کی ہے ہم نے،
بلکہ تم سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان تمام پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، یعنی تم کر سکتے ہو یہ عبادت، یہ ڈھارس ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کیوں عطا فرما رہے ہیں تم کو، یہ فرض، یہ عبادت تم کو کیوں دی گئی، یہ عبادت کرنے کا حکم تم پر کیوں کیا گیا ہے، تو لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ جیسی عظیم عبادت کے ذریعے سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو روزہ عطا فرما کر کے گویا متقی بنانا چاہ رہے ہیں، ہر ایمان والے کو، کہ وہ متقی بن جائے، اس کے لیے ہم نے روزہ ان پر فرض کیا ہے۔ تو غور کریے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی ہم کو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے سے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی کیوں بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا کہ رمضان المبارک کی ابتدا سے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ہمارے جتنے بھی عبادتیں ہیں، نیک عمل ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر کے دینے کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک روزے دار کا اگر روزہ کھلاتے ہیں آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو مکمل ایک روزے کی جزا آپ کو عطا فرمائیں گے، اور آپ کی مغفرت فرمانے کا اعلان فرمایا گیا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ایک ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ترین عبادت ہے، جس رات میں اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے اس کو پا کر کے، تو ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اہتمام فرمایا، اس کا اہتمام اتنا کیوں کیا گیا ہے؟ صرف اس لیے کہ متقی بن جائے بندہ، کہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بڑا کر کے دینے کا جو اعلان فرمائے، ایک نفل عبادت ادا کرو آپ کو 70 نفل عبادت کرنے کا ثواب، یعنی ایک فرض کا ثواب تم کو عطا کیا جائے گا۔ یعنی فرض جو عبادت ہے، فرض عبادت کی اتنی فضیلت ہے کہ 70 وہ فرض، ایک فرض ادا کرنا گویا 70 نفل عبادتیں ادا کرنے کا مماثل آپ کو جزا دی جائے گی، اتنا درجہ ہے، اتنا اس کا ثواب ہے فرض کا۔ تو بڑا بڑا کر کے دینے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے؟ تو اگر ہم اس کو غور و خوض کرتے ہیں اس میں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر 2 قوتیں ہیں جو برائی کی طرف اس کو بلاتی ہیں، اکساتی ہیں۔ ایک اس کا خود اپنا نفس، اور دوسرا شیطان، یہ ہمیشہ اس کو برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو فرمائے ہیں اس کو قرآن میں جو بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان النفس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے یہ، کہ اس میں ارشاد مبارک ہے کہ ان وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ اس آیت مبارکہ میں گویا نفس کی جو کیفیت ہے، نفس کی جو حقیقت ہے، اس کو بیان کر دیا گیا کہ وما ابرئ نفسی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نفس کو میں پاک باز نہیں سمجھتا ہوں، خود کو، اپنے نفس کو، کہ میرا نفس پاک ہے۔ بے شک آپ فرماتے کہ بے شک ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف، زیادہ برائی کی طرف، امار فرمایا گیا، بے انتہا، مطلب مسلسل، پیہم، کہ امر یعنی حکم دینا، امار یعنی بے، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ، مسلسل پیہم اس کو برائی کی طرف حکم دینے والا ہے نفس۔ ایک مرتبہ دے دیا خاموش ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ بار 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 نفس کیا کرتا ہے،
انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، اس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کا جو عزیز تھا، جو حاکم تھا، اس کے غلام تھے، آپ خرید کر کے لا لیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ مصر کی جو عزیز تھا، یعنی اس کا حکمران جو تھا، وہاں کا حاکم جو تھا، اس کی بیوی جو تھی زلیخا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو پانا چاہی۔ تو ہوا یہ کہ کئی مرتبہ آپ نے گناہ کی طرف اصرار کیا، مجبور کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام نظر انداز کرتے رہے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ آخر کار کوئی نہیں تھے، تو جیسے ہی کمرے میں کچھ کام کاج کے لیے یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، جو کہ آپ نوکر تھے، غلام تھے، اس دور میں غلامی ہوا کرتی تھی، تو بلایا گیا اور وہ موقع پا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیے زلیخا۔ تو یہ کہہ کر کے میں گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، یہ کہہ کر کے آپ وہ دروازہ کھول کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، تو زلیخا کیا کرے، ان کا پیچھا کر کے ان کے خمیز کو پکڑ کے کھینچے تو خمیز پھڑ گئی پیچھے سے۔ اب آخر کار یہ ہو، اتنے میں وہ مصر کا جو عزیز تھا حکمران، وہ اچانک آ گیا، تو یہ بھاگ دوڑ دیکھ کر کے انہیں پوچھنے لگا، تو اب زلیخا کیا کرے، الزام پورا حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ تو اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ دیکھو یہ مجھ پر زبردستی کر رہا تھا، مجھ کو یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت سچائی بیان کیے کہ ایسا نہیں، کئی دن سے مجھ کو یہ آمدہ کر رہی تھی گناہ کی طرف، تو میں اس کا انکار کرتا رہا، تو آخر کار آج اس طرح یہ کرے مجھ پر زبردستی، تو میں ان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو اب دونوں کی باتیں وہاں رکھی گئیں، تو اس کو پریشانی ہو گئی مصر کے جو حاکم تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ اب یہ بھی بول رہے ہیں یہ تو بیوی ہے اور یہ غلام ہے، غلام کو تو دیکھے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ وہ امانت دار ایماندار تھے ان کی زندگی میں، وہ تو ان کو تجربہ تھا اس، لیکن بیوی بھی کہہ رہی اتنے سال سے ان کے ساتھ تھی، تو کرے تو کیا کریں۔ تو اتنے میں ان کے خاندان کے ایک ضعیف العمر جو عقل مند تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو کہ اگر واقعی یہ دونوں میں کون سچے ہے پتہ کرنا ہے، تو دیکھو اگر سامنے سے اگر خمیز پھٹی ہوئی ہے یوسف کی، تو یہ سمجھنا کہ یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے۔ اگر پیچھے کے حصے سے اگر خمیز پھٹی ہوئی ہے تو یہ سمجھنا کہ یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ تو جب یہ دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو فیصلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں ہوا کہ وہ عزیز مصر کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ درگزر کرنے کے لیے کہا، یہ جو بھی معاملہ ہوا، اور ان سے زلیخا سے کہا کہ تم معافی مانگو حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا کر کے ان کو تنبیہ کی گئی، سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ دیکھ کر کے بعض لوگ کہنے لگے کہ واہ یوسف تم تو بڑے کمال کے نکلے، اتنے اس میں بھی آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے اور گناہ کی طرف نہیں گئے، بچا کے نکلے، بہت بڑے پاک باز ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ جو کریڈٹ ہے اس گناہ سے بچنے کا، تو وہ اپنی طرف نہیں منسوب نہیں کرتے بلکہ اللہ کی طرف منسوب فرما کر کے فرماتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو پاک باز نہیں کہتا، میرے نفس کو پاک باز نہیں کہتا، بلکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے ہمیشہ ہم برائی کی طرف حکم دیتا ہے، برائی کی طرف اکساتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اور آگے آپ فرمایا الا ما رحم ربی، لیکن جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے وہی بندہ بچ سکتا ہے ایسے برائیوں سے، ایسے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، وہی بندہ بچ سکتا ہے جس بندے پر میرے رب کا رحم ہو جائے، کرم ہو جائے۔ تو یہ اعلان حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ واقعہ میں ضمناً آپ کے سامنے عرض کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس آیت کریمہ کی شان نزول کے تعلق سے۔